انہوں نے عورت کو یعنی بیوی کو ایسا جملہ کہا ہوگا جس کی وجہ سے اس کا دل دکھا ہوگا. بیوی کا دل دکھانے کی وجہ سے صرف اللہ رب العزت اس کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ضائع فرما دے گا. کہ میاں بیوی کے تعلقات جیسے ہونے چاہیے اسلام میں جس نوعیت کے، اس طرح کے تعلقات بہت کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں چھوٹتی اور زگزگ شروع ہو جاتی ہے. ہم تو ایسے بھی حالات سے واقف ہیں کہ پہلی رات میں ہی جدائی کے حالات پیدا ہو گئے، اور ایسا ہوا بھی کہ شادی کو 3 شب نہیں گزری تھی کہ بچی نے طلاق لے لی اور بچے کو طلاق دینی پڑی. یہ حالات ہے، صورتحال بڑی دردناک ہے. ہم نکاح کے معاملے میں جتنے خوش ہیں، وہیں پر نکاح کرنے کے بعد جو نکاح میں ناپائیداری ہے، جو نکاح کے رشتے نہ نبھانے کے ماحول ہے، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ایک شوہر کا اسلامی تصور کیا ہے؟ اسلام میں ایک شوہر کا کیا تصور ہے؟ ایک بیوی کا کیا تصور ہے؟ بہت خوبصورت ایک جملے میں قرآن نے بیان کیا، ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا. اس کا مطلب یہ ہے، نمبر 1، جو شریف لوگ ہیں، پہلی بات تو وہ بغیر لباس کے رہتے نہیں. اہل شرافت لباس کے بغیر نہیں رہتے. اور خاص بات یہ ہے کہ جو جتنا شریف ہوتا ہے اس کا لباس بھی اتنا ہی زیادہ پارسائی سے مزین ہوتا ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اوباش لڑکوں کو شارٹ کپڑے پہنتے دیکھا ہوگا، لیکن کبھی کسی باشرع عالم بعمل کو آپ نے شارٹ کپڑوں میں نہیں دیکھا ہوگا محفل میں. کیوں؟ اس لیے کہ شرافت جس کی جتنی زیادہ ہوگی وہ لباس کے معاملے میں اتنا ہی محتاط ہوگا. اندازہ فرمائیں، جو اتار دینے والا لباس ہے، جب مومن اس کے معاملے میں اتنا محتاط ہے تو وہ لباس جس کو لائف آف پارٹنر بنایا گیا ہے تو آخر اس کے بارے میں مومن کتنا محتاط ہوگا. عام طور پر آج شوہر بالخصوص مردوں کے حالات، لڑکوں کے حالات دیگر گوں ہیں. حالات یہ ہے کہ عورت کو انتہائی حقیر سمجھا جا رہا ہے، عورت کو انتہائی ذلیل سمجھا جا رہا ہے، عورت کو انتہائی رسوا ترین سمجھا جا رہا ہے. خواتین کے حقوق کے حوالے سے نوجوان لڑکے ذرا بھی سیریس نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ اور پھر کچھ بچیاں ایسی بھی ہیں کہ اگر وہ پڑھ لکھ لے تو معاذ اللہ اسلام کے حوالے سے وہ شکوک و شبہات کا اظہار کرتی نظر آتی ہے. چند لوگوں کی ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے اللہ اکبر پورے اسلام پر سوالیہ نشان کھڑا ہو رہا ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں بیوی کی اہمیت اسلام میں کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لباس کہا، لتسکنوا الیہا کہہ کر کے اس کو سکون قرار دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام میں عورت کی پیدائش کے حوالے سے یہ تصور دیا گیا کہ عورت کو اللہ نے انسان کی، مرد کی پسلی سے پیدا فرمایا. اور اب تھوڑا پسلی پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. انسان کے جسم میں جتنی ہڈیاں ہیں، سب سے کمزور ہڈی پسلی کی ہڈی ہو. اس سے کمزور انسان کے جسم میں، میری اپنی معلومات کے مطابق جتنی میری ناقص معلومات ہے، اس سے کمزور ہڈی انسان کے جسم میں نہیں ہے. ٹھیک، لیکن پسلی کمزور ہونے کے باوجود بھی انسان کے پورے جسم کا جو بادشاہ ہے، جسے دل کہتے ہیں، اتنی کمزور ہو کر بھی اگر دل کی کوئی حفاظت کرتا ہے تو وہ صرف پسلیاں کرتی ہے. غور فرمائیں، یعنی گویا کہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ دل کا محافظ اگر کوئی ہے تو وہ یہی نازک سی کمزور سی ہڈیاں ہیں. اسی لیے انسان جب گرتا ہے تو اس کے دل پہ چوٹ جلدی نہیں آتی، اس لیے کہ دل ختم ہو جائے گا تو انسان ختم ہو جائے گا، دل بند ہو جائے گا تو انسان بند ہو جائے گا. لیکن دل کی حفاظت پسلیاں کرتی ہے. ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے ہو جائے، پسلیاں ٹوٹتی ہے، خود ٹوٹ کر کے وہ دل کو بچاتی ہے. یعنی کہ اللہ نے پسلی سے پیدا کیا، پھر دائیں طرف نہیں بلکہ بائیں طرف کی پسلی سے پیدا کیا. یعنی جو پسلی کمزور ہے، اس سے پتا چلا کہ جب پسلی سے عورت پیدا ہوئی تو عورت کمزور ہے، نمبر 1. نمبر 2، کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ پھر وہ ٹیڑھی بھی ہے. جب ہمارے مذہب نے یہ ہمیں تصور دیا کہ جس کو اللہ نے فطرتاً ٹیڑھا پیدا فرمایا، تو اب مرد ہوشیاری نہ کیا کرے اس کو سیدھا کرنے کی.
جو بھی اس کو سیدھا کرنے جائے گا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ نے عورت کو انسان کی، مرد کی پسلی سے پیدا کیا، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ نے جسے ٹیڑھا پیدا کیا، اب تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے کائنات کو سیدھا کر دیا وہ عورت کو سیدھا کرنے سے منع فرما رہے ہیں، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا، اگر تم نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو تم اس کو توڑ دو گے، وہ ٹوٹ جائے گی، اور توڑنا مطلب طلاق دینا ہے۔ کمزور ہے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا، ٹیڑھی ہے، لیکن محافظ کتنی ہے، ٹیڑھی اور کمزور ہونے کے باوجود محافظ کتنی ہے، دل کے قریب کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اس لیے عورتیں بہت انسیت رکھتی اپنے شوہر سے، بڑی محبت رکھتی اپنے شوہر سے، بہت پیار رکھتی اپنے شوہر سے۔ اور آپ کو بتا دیا جائے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غاروں میں بیٹھ کر عبادت کرنے سے ولایت ملتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ورد و وظائف کرنے سے صرف عبادت ملتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ راتوں کو تہجد پڑھنے سے صرف ولایت ملتی ہے، لیکن آج کی اس محفل میں یہ بتایا جائے کہ بہت سارے اللہ والے، بلکہ اولیاء اللہ کی طویل فہرست ہے جن کو صرف ولایت اس وجہ سے ملی ہے کہ اللہ نے ان کو بد زبان، سخت اور ایسی اذیت دینے والی عورتیں عطا کی، اور ان لوگوں نے اس پہ صبر کیا، اور صبر کی وجہ سے اللہ نے ان کو مقام ولایت عطا فرما دیا۔ اور عورتوں نے ان پہ وہ ظلم کیا ہے کہ آج کے نوجوان اگر سنے تو انہیں شک ہو کہ کیا یہ بات خطیب صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، وائس کی یہ بات صحیح ہے، ناصر کی یہ بات صحیح ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے رکھوں، آج تو تھوڑی سی زگزگ ہوتی ہے تو طلاق تک بات آتی ہے، مار پیٹ تک بات آتی ہے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی مسلمانوں کے یہاں عورتوں نے مارا ہے، مرد نے صبر کیا ہے، مردوں نے، صالح مردوں نے اپنی بیویوں پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اپنی بیوی کو مارے وہ ایسا ہے جیسے تھوک کر چاٹنے والا، کیونکہ دن کو مارے گا لیکن رات تو اسی کے ساتھ گزارے گا۔ پھر ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ عورت کی عزت صرف شریف لوگ کرتے ہیں۔ دیکھو معیار شرافت کیا ہے، داڑھیوں کی تراش و خراش صرف نہیں، ٹوپیوں کے رنگ اور رنگت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں عورت کی عزت صرف شریف لوگ کیا کرتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ الفاظ نہ آتے تو میں کہنے کا حوصلہ نہیں کرتا، لیکن چونکہ میرے محبوب نے فرمایا تو میں بھی کہہ دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اس کی اہمیت کا۔ فرمایا عورت کی عزت صرف شریف لوگ کرتے ہیں، اور جو عورت کی عزت نہ کرے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کمینہ اور ذلیل انسان ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو ذلیل فرمایا، ان کو کمینہ فرمایا، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے، فقی ابو اللہ سمرقندی اس کو لکھتے ہیں جس کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کچھ لوگ ہوں گے جن کے اعمال پہاڑوں کی طرح ہوں گے، پہاڑوں جیسے اعمال وہ لے کر کے آئیں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں نے عورت کو یعنی بیوی کو ایسا جملہ کہا ہوگا جس کی وجہ سے اس کا دل دکھا ہوگا، بیوی کا دل دکھانے کی وجہ سے صرف اللہ رب العزت اس کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ضائع فرما دے گا۔ آئیے اسی کو خیال کرتے ہوئے ہمارے اسلاف نے بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ بڑے بڑے نام ہیں، حضرت سیدی مرشدی سید احمد کبیر رفاعی، کوئی چھوٹا نام ہے، کوئی چھوٹا نام ہے، لیکن اللہ کی آزمائش، اللہ نے اکثر اپنے ولیوں کو یا تو اولاد سے آزمایا یا تو بیویوں سے آزمایا۔ وہ لوگ بالکل چند ہے بڑے خوش نصیب جن کو نیک بیویاں، واقعی نیک بیویاں ملی ہے۔ جس کو نیک بیوی مل جائے سمجھ لو کہ اللہ نے اس کو دنیا میں جنت عطا فرما دی۔ سیدی احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان کی بات بیان کی جائے جس کے ذریعے سے اللہ نے مردے زندہ کیے، وہ سیدی احمد کبیر رفاعی جسے معرفت کا سمندر کہا گیا، وہ سیدی احمد کبیر رفاعی جس سے ملاقات کے لیے حضرت خضر علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے، وہ سیدی احمد کبیر رفاعی جس کو اللہ نے مقام غوثیت پر فائز فرمایا،
وہ سیدی احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قبر انور سے ہاتھ باہر نکال کر کے آپ سے مصافحہ فرمایا. آپ غور کریں ہستی کیا ہے. یہ ساری فضیلتیں آپ نے بارہا سنی ہوگی سیدی سرکار احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی. آپ کے ایک مرید نے خواب دیکھا کہ حضرت احمد کبیر رفاعی مقام صدیقیت پر فائز ہیں. ولایت کے مختلف درجات ہیں. ایک مقام ہے مقام صدیقیت، بلکہ صدیقیت کا مقام ولایت کے اور اوپر ہے، بلکہ شہادت کے بھی اور اوپر ہے. جیسا کہ قرآن اشارہ کرتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صالحین کا درجہ چوتھا ہے، اور انبیاء کے بعد دوسرا درجہ اگر کسی کا ہے تو وہ صدیقین کا ہے. یعنی نبیوں کے بعد صدیقین کا درجہ سب سے بڑا ہے. آپ اندازہ فرمائیں. اور یہاں یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے جب قرآن کہہ چکا کہ انبیاء کے بعد صدیقین ہے تو پھر آج کس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ نبی کے بعد کسی اور کو لا کر کے کھڑا کرے.